آمین ألم تر كيف آنے کا دیا حوصلہ باطل کے آگے الشيطان الرجيم ألم يجعل كيد آمين سبحان اللہ. یہ تھے حافظ اسامہ قادری بھائی جو کہ قرآن پاک کی تلاوت. بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا. آج ہم اس انتہائی اہم ذمہ داران اور کارکنان کے اجلاس کے لیے یہاں جمع ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان میں جو سیاسی ہلچل پیدا ہوئی ہے اس میں اس ملک کی ایک اہم سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ایم کیو ایم پاکستان کا بھی اہم کردار ہے. اس کردار کے حوالے سے جتنے منہ اتنی باتیں کہ مصداق گفتگو ہو رہی ہے. جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے ناقدین ہیں، ان کے پاس ٹی وی چینلز بھی ہیں، ان کے پاس اشتہاری مہم چلانے کے لیے اربوں روپے بھی ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان موجود ہے پروپیگنڈے کے لیے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ہمارے کارکنان اور ذمہ داران کے علاوہ، کہ اگر ہمارے کارکنان اور ذمہ داران تنظیم کی پالیسی سے آگاہ ہوں اور اس پر قائل ہوں تو پھر کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا ہم پر یقین جانیے کہ اس کا اثر نہیں ہو سکے گا، اور ہم جہاں جہاں لوگوں سے ملتے ہیں ان تک اپنی بات پہنچا سکیں گے کہ جو ہمارا اولین کام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. پچھلے چند ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ نے اور میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر تو دیکھا، لیکن اس ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہماری قیادت، جو ہمارے کنوینر اور دیگر ذمہ داران آ کر پارٹی کی پالیسی بیان کر رہے تھے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نے اس کو بغور سنا، سن کر سمجھا، کہیں کوئی سوالات ہیں تو دیگر ذمہ داران سے دریافت کیا اور پھر لوگوں کو قائل کرنا شروع کیا ہو تو کیا ہے بات ہے. آج صورتحال کیا بنی ہے؟ آج صورتحال یہ بنی ہے کہ 2018 میں ہم نے انتخابات میں 22 اگست 2016 کے بعد پہلے انتخابات تھے جس میں حصہ لیا، اور بعض لوگوں کی جو خام خیالیاں ہیں نا ان کو بھی بہت دور ہونا اور دور کرنا ضروری ہے. 22 اگست 2016 سے پہلے اور ایک ایجنٹوں کی جماعت نام نہاد آنے کے بعد 3 ضمنی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے کراچی شہر میں. 3، ایک فیڈرل بی ایریا کی نشست پر، دوسرا پی آئی بی کالونی کی نشست پر، اور تیسرا لائنز ایریا کی نشست پر. ان تینوں انتخابات میں، یہ 22 اگست سے پہلے ہوئے ہیں، ان تینوں انتخابات میں ایم کیو ایم نے صوبائی اسمبلی میں کتنے ووٹ حاصل کیے؟ 13,000، 11,000، 10,000. ٹھیک ہے، یہ 3 انتخابات ہوتے ہیں، فیڈرل بی ایریا، پی آئی بی کالونی، لائنز ایریا. 13,000، 11,000، 10,000 ووٹ حاصل کر کے ہم جیت جاتے ہیں، ہمارے ایم پی ایس بنتے ہیں. اب ہوتی ہے 22 اگست. اس کے بعد ستمبر کے مہینے میں انتخاب آتا ہے ملیر کی نشست کا، کہ جس پر حقیقی کے لوگوں کے ساتھ مل کے اس وقت کا وہاں کا جو ایس ایس پی تھا راؤ انوار، وہ لشکر کشی کرتا ہے، ہمارے پولنگ کیمپوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. یہ وہ نشست ہے کہ جو 2002 سے لے کر اب تک ایم کیو ایم صرف
ایک بار جیتی تھی، ایک ضمنی انتخابات میں جیتی تھی اور ایک عام انتخاب میں جیتی تھی. اس نشست پر بھی ہم 15,000 سے زائد ووٹ لیتے ہیں. اس کے بعد انتخابات آتے ہیں 2017 میں، محمود آباد کی نشست، جو ہم جیتتے ہارتے رہتے تھے. ہمارا کوئی اتنا زیادہ مضبوط گڑھ نہیں کہلاتا تھا. بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے لندن سے. ہماری مخالف سیاسی جماعتیں وہاں پر موجود ہیں، اس کے باوجود ہم کتنا ووٹ لیتے ہیں وہاں سے؟ 17,000 سے زائد ووٹ لیتے ہیں. اس کے بعد 2018 کا انتخاب آتا ہے. 2018 یعنی ہم کہاں 22 اگست سے پہلے 13,000 11,000 10,000 ضمنی انتخابات میں لے رہے تھے اپنے حلقوں میں، فیڈرل بی ایریا، پی آئی بی کالونی، لائنز ایریا. اور اس کے بعد ہم ملیر اور یہ ملیر شہری نہیں ہے، زیادہ اس کا حلقہ ملیر دیہی کا ہے، اور محمود آباد چنیسر گوٹ اس سیٹ کے اوپر ہم کہیں زیادہ ووٹ لیتے ہیں. ابھی ہماری اڑان جاری ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ پھر ہمیں ایجنٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور 5 فروری 2018 کا وہ المیہ جنم لیتا ہے ہماری تنظیم کی صفوں میں کہ جس کا ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اور پھر ہوتا ہے 2018 کا انتخابات. اس 5 فروری کی وجہ سے نتائج تبدیل کرنے کے اہل لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کراچی شہر میں نتائج تبدیل کرنے کا. اور ہماری کئی نشستوں کے اوپر نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں. چترال کے نتائج 6 گھنٹے میں، کراچی ضلع وسطی کے نتائج 1.5 2 دن میں آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال نتائج آئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس ایم کیو ایم کے کہ جو کمزور تو کر دی گئی ہے بظاہر، لیکن بہت ہی مضبوطی سے اپنے چند بنیادی اصولوں کے اوپر کھڑی ہے، اور اپنے کارکنان کو مضبوط رکھنے کے لیے اور ان کی حفاظت اور ان کو تمام آلائش زمانہ سے بچانے کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے. ایسی ایم کیو ایم پاکستان کو کہ جس کے سر پہ کئی ہزار جیل میں قید ساتھیوں کا بوجھ ہے اور 170 سے زائد اس وقت لاپتہ کارکنان کی ذمہ داری ہے، اس کو مینج کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ جائیے. ہم پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ تو تحریک انصاف جس سے آپ ہارے یا جس نے آپ کی سیٹیں چھینی، آپ اس کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ ہم نے پہلے دن سے کہا ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ ہم سے کوئی سیٹ چھین سکتے. ان کے تو جو جیت گئے ہیں لوگ وہ گھر میں پڑے ہوئے سو رہے تھے. خدا کی پناہ جن کو کراچی شہر سے 2/3 اکثریت ملے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ریلی تک نہیں نکالیں کراچی شہر میں اپنی جیتنے کی؟ لیکن خیر ہمیں جانا پڑا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 3 اگست 2018 کو بنی گالا میں آج کے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے دستخط ہوئے. ہم نے ایک معاہدہ کیا. معاہدہ یہ نہیں تھا کہ سندھ کا گورنر ہمیں چاہیے، وزارتیں ہمیں چاہیے. معاہدہ یہ تھا کہ جو شہری سندھ کے بنیادی مسائل ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یہاں منصفانہ مردم شماری ہو، یہاں پہ ترقیاتی فنڈز ریلیز کیے جائیں، حیدرآباد شہر میں یونیورسٹی بنائی جائے، بلدیاتی نظام حکومت کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے، جو لاپتہ کارکنان اور ہمارے دفاتر ہیں ان سارے کے سارے مسائل کو حل کیے جائے. یہ معاہدہ ہم نے لکھ کر کیا تحریری طور پر. اور اس تحریری معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے لیے بار بار وزیر اعظم سے اور تحریک انصاف سے کہتے رہے. اس پہ بہت نسبتاً سست رفتاری سے کام شروع ہونے کی نوبت بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہماری برداشت ختم ہونے لگی تو ہم دسمبر 2019 میں نکل گئے وفاقی کابینہ سے. وفاقی کابینہ سے ہم نکلے تو پھر پی ٹی آئی کی ساری قیادت یہاں بادرآباد ہمارے دفتر آ کر بیٹھی. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ یہ وزارتیں دے دو یا یہ گورنری دے دو، جو مانگتے دے دیتے. یہ کہا کہ شہری سندھ کے لوگوں کا جو حق ہے، جو آپ کے بظاہر 14 ایم این ایز یہاں سے منتخب دکھنے کے باوجود بھی جس کے لیے آواز بلند نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو سنیں، اس پہ عمل کروائیں.
راتوں رات مردم شماری کے درست کرنے یا نئی مردم شماری کے لیے کمیٹی بنوائی، اور جو ساری چیزیں تھی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر کے لیے ترقیاتی فنڈز اور یہ سب کچھ لیکن اس کے باوجود ہم نے طے کیا ہم کابینہ میں واپس نہیں آئیں گے۔ اب چونکہ یہ باتیں کھلے عام ہو رہی ہیں تو میں آج یہ باتیں کرنا چاہوں گا ریکارڈ پر لانے کے لیے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم کابینہ میں نہیں جائیں گے، تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے یہ کیا کہ ہمارے کئی ساتھیوں کو بشمول رابطہ کمیٹی کے بعد سب سے اہم کمیٹی COC، اس کے ارکان تک کو کچھ کو گرفتار کر لیا اور بہت ساری لسٹیں بھجوا دی۔ جو رابطہ کمیٹی ہر قدم یہ سوچ کر اٹھاتی رہی کہ ہم مہاجر قاتل، مہاجر مقتول کی سیاست کو دفن کریں گے، ہم یوم شہداء پر ہر برس نئے شہداء کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے بلکہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے پاکستان کے سیاسی نظام میں رہتے ہوئے۔ اس کے سامنے بہت مشکل فیصلہ آیا ہے، لیکن بہرحال ہم نے یہ غیر مقبول MKM کے کارکنان کی صفوں میں فیصلے کو قبول کیا اور ہم گئے۔ اس کے بعد بھی حکومتی صفوں میں رہتے ہوئے مردم شماری کو یقینی بنوایا، نئی مردم شماری کا اعلان کروایا، جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن جو مہنگائی کا طوفان اور جس کا بار بار ذکر MKM کی لیڈرشپ جب PTI یہاں آئے تو بھی، ٹاک شو میں جائیں تو بھی، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، جہاں جائیں، صوبائی اسمبلی میں ہمارے ساتھی کرتے رہے۔ اب یہ صورتحال بنی کہ جناب وزیر اعظم صاحب کے خلاف ایک آ گئی تحریک عدم اعتماد، جس کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں ہم سے بارہا بات کر رہی تھیں۔ جب منی بجٹ آیا اس وقت بھی بات کر رہی تھی، اس سے پہلے بھی۔ 8 تاریخ کو یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، میرے خیال میں 9 تاریخ کو آئے وزیر اعظم یہاں پر، 9 مارچ کو وزیر اعظم آتے ہیں بہادر آباد، ایک لفظ نہیں نکالتے کہ کوئی بیرونی سازش، کوئی امریکی سازش، کوئی یہ اور وہ میرے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کے چند روز کے بعد پھر آتے گورنر سندھ اپنے ساتھ ان قبضہ گیروں اور چھٹ بھائیوں کو لے کر جو اپنی اوقات بھول کے شہر کے مختلف علاقوں میں ہمارے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اس کا بھی دیں گے ہم جواب، بالکل دیں گے، خاطر جمع رکھیں۔ بالکل، کسی نے کاٹنی FIR، کاٹے میری FIR، ٹی وی پہ کہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کوئی ہمارے گھر میں گھسے گا تو تمہارے گھر بھی اسی شہر میں ہے۔ بدماشی نہیں کرے کوئی ہمارے ساتھ، بدتمیزی، بیہودگی، بدماشی نہیں کریں، بہت شائستہ زبان میں سمجھا رہے ہیں۔ آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنی سیاست کرنے دیں، ہم اپنی سیاست اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ بدتمیزی، بیہودگی، بدماشی، یہ والے میسیجز ہمیں خدا کی قسم ہنسی آ گئی کہ میسیجز ہمیں واٹس ایپ پہ کریں تم کراچی تو آؤ، خدا کی قسم ہنسی آ گئی ہم لوگوں کو کہ تو یہ آئے گورنر صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ، اس وقت بھی نہیں بتایا کہ کوئی امریکی سازش ہے اور امریکہ ان کے خلاف اور یہ کچھ کر رہا ہے اور آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ یہ تو چھوڑ دیجئے، 29 مارچ کی رات 9:10 پر یہ آئے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں MKM سے ملنے، گورنر سندھ اور ان کے ساتھ پاکستان کے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب۔ حرام ہے جو ایک لفظ ادا کیا ہو کہ یہ تو کوئی امریکی سازش ہے اور آپ اس کے ساتھ نہیں جائیے گا۔ ہم سے کہا آپ کے جو لاپتہ کارکنان کا مسئلہ ہے، آپ کے دفاتر کا مسئلہ ہے، آپ کے کارکنان اور ذمہ داران پہ جعلی کیسز کا مسئلہ ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے، کل آپ کو کوئی ریلیف ملنے کی امید ہو جائے گی۔ ہم نے انہیں کہا 3.5 برس میں اس حد تک ریلیف نہیں ملا، آپ کی طرف سے سنجیدگی بھی نہیں رہی، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خیر، اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے
पीटीआई को धोखा दिया। धोखा वो होता है जो पीठ पीछे किया जाता है। धोखा वो होता कि जो पीठ पीछे करते आपको बता रहे थे कि सूबाई हुकूमत और मुस्तकबिल की विफाकी हुकूमत जो नजर आ रही है कि जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, पैसे में जा रहे हैं या कैसे, ये अलग बात है। इनमें से बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स जो वीडियो बना रहे हैं ना कि हम बहुत खुश हुए हैं, खुदा की कसम इन्होंने पीपल्स पार्टी से पैसे भी मांगे और अगले इलेक्शंस में इन्होंने नशिस्तें भी मांगी, और आज भी इमरान खान साहब को जो इस हाल तक पहुंचाया, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स ने पहुंचाया है। तो एमकेएम पाकिस्तान ने इनको बताया कि जनाब हम किन मौजूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। न सिर्फ बताया, मीडिया के जरिए सबको बताया, और वो मौजूआत फिर आपके सामने रख रहे हैं। ये जो एजेंट नुमा चंद लोग हैं ना, ये अजीब कमाल लोग हैं। एक तरफ इमरान खान साहब पे रकीक तरीन इल्जामात लगाकर और पीपल्स पार्टी के चंद वुजरा से मुआहदा करके अपनी जीत बताने वाले आज एमक्यूएम के इन मुआहदों को, कि जो पब्लिक हैं, जो सबके सामने हैं, कोई कह दे कि इनमें से एक नुक्ते के ऊपर हमने बात नहीं की है, तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। इन मुआहदों के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने बात क्या की। और हमारे भी बहुत सारे जो साथी हैं, मैं देख रहा होता हूं सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, हमारी सफों में से हमें आ रही होती थी बात कि तहरीक इंसाफ का भी साथ छोड़ दें, तो हम तहरीक इंसाफ का साथ माजी में छोड़ देते तो इनकी हुकूमत रहती, ये हुकूमत बना सकते थे, ये हुकूमत चला सकते थे। तो जब इनकी हुकूमत छोड़ते तो जो अभी हुआ वो उस वक्त हो जाता। तो जो हमारे ही बहुत सारे लोग जो घरों पे बैठे हुए हमें कह रहे थे कि उस वक्त तो हुकूमत छोड़ दो, आज छोड़ने के ऊपर कह रहे हैं गलत किया या सही किया, हमें तारीख बताएगी। क्या हम सिद्क़े दिल से ये यकीन रखती है राब्ता कमेटी, आप साथियों ने मैंडेट दिया था राब्ता कमेटी को कि हमने जो मुआहदे किए वो अपने लोगों की बेहतरी के लिए किए। क्यों? क्योंकि उनके निकात ये हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि जो कल तक कहती थी कि जैसा निजाम हम चाहते हैं बल्दियाती हुकूमतों का वैसा ही चलेगा यहां पर, उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह से दस्तखत करवाए कन्वीनर एमकेएम के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल लीड बैठी है। एमकेएम मुकदमा जीती सुप्रीम कोर्ट में। एमकेएम कहती रही कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती निजाम में हुकूमत हो। इस मुआहदे का नुक्ता अव्वल है, बिलावल साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्या, हम ये कहते रहे कि शहरी सिंध के बच्चों के साथ कोटा सिस्टम में ज्यादती हो रही है। जो 40% भी शहरी सिंध का कोटा है वो हमको नहीं मिलता। सिंध सेक्रेटेरिएट भर दिया गया है जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर नौकरियों से। क्या ये हमने उनके सामने नहीं कहा? बिल्कुल कहा। यही वजह है कि दूसरे दो नुकात, दूसरा और तीसरा क्या है कि शहरी और देही का 60 और 40% के कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। जाली डोमिसाइल को खत्म करने के लिए एक कमीशन बनाएंगे। सिंध हुकूमत से पीपल्स पार्टी ने दस्तखत किए कि ऐसा नहीं होगा। हम भाई सियासी जमात हैं, सियासी मुआहिदा कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ भी बैठ के मज़ाकरात ही करता है। हम कोई फौज कशी नहीं कर सकते थे, अपनी आवाज सड़कों के ऊपर ला सकते थे। जिस एमकेएम को नारा लगाने की बुनियाद के ऊपर सीएम हाउस पे डंडे मारे, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी एमकेएम के साथ उन्हीं नकात के ऊपर बैठकर मुआहदे कर रही है। यह एमकेएम के कारकुनान की जीत। फिर कोटे के ऊपर दूसरा नुक्ता भी डाला है इसमें कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसका मुशाहिदा करने के लिए, इसको यकीनी बनाने के लिए कमेटी दोनों जमातों की मशावरत से बनेगी ताकि शहर के बच्चों को, हैदराबाद के बच्चों को, मीरपुर खां, सक्खर, नवाबशाह के बच्चों को जो उनका हक है, उनको नौकरियों में, मुलाजमतों में, तालीमी इदारों के दाखिलों में, हर जगह की तैनातियों में उनका हक मिले। यह एमकेएम ने अपनी जेब भरने के लिए किया है। जो बेगैरत ये बैनर लगाते हैं कि बेच दिया मुहाजिरों को, अगर मुहाजिरों के हुकूक को कागज पर प्रोटेक्ट करना बेचना है तो मैं 10,000 दफा बेचूंगा मुहाजिरों के लिए अपने आप को। नुक्ता पढ़े हैं, क्या नुक्ता लिखा है
کہ یہاں پر جو ضلع ہے، جو ڈویژن ہے، جو مقام ہے، وہاں پر مقامی پولیس کے لیے کام کیا جائے گا۔ کوئی کروا سکا؟ 52 ایم پی ایس بھی تھے ایم کیو ایم کے، 25 ایم این ایز بھی تھے ایم کیو ایم کے، بادشاہ تھی ایم کیو ایم شہری سندھ کی۔ ہم نے لکھوایا؟ آج سے پہلے کبھی ہے؟ ہم تو خاموش معاہدے کرتے تھے، ہم تو صبح حکومت میں ہوتے تھے، شام میں واپس آ جاتے تھے۔ ہم نے کروایا؟ آج جس کو کہتے ہیں کمزور ہو گئی ایم کیو ایم، کمزور ہو سکتے ہیں بظاہر، اصولوں کے لیے کمزور نہیں ہے یہ ایم کیو ایم۔ اصولوں کے اوپر کھڑے ہونے کو کوئی کمزوری جانتا ہے تو جانتا رہے۔ ہم تاریخ کے لیے، ہم اپنے لوگوں کے لیے، ہم اپنی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کسی کو کمزوری لگتی ہے، کوئی بھاد اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے۔ ہماری قوم کو پتا ہونا چاہیے ہمارے توسط سے کہ ان کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کہ جتنے ترقیاتی منصوبے ہوں گے ان شہروں کے، کراچی کے، حیدرآباد کے، دوسرے شہروں کے، ان کو بھی دونوں جماعتوں کی کمیٹیز بیٹھ کر مانیٹر کریں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میری گلیوں اور محلوں میں کوئی اور ڈی سی آ کر اس طریقے سے کام کروائے گا کہ جو وہاں کے لوگوں کو منظور نہ ہو۔ یہ لکھوایا اس معاہدے میں۔ اور ٹرانسپورٹ کا ماسٹر پلان، خواتین کی یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی، جس حیدرآباد یونیورسٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں بننے دیں گے، اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے دستخط کیے ہیں اس معاہدے کے اوپر، لکھا ہے اس معاہدے میں۔ اور ایک مہاجروں کے ساتھ جو تاریخی زیادتی ملک میں ہوئی وہ یہ ہوا کہ لیاقت نہرو معاہدے کے تحت وطن چھوڑ کر آنے والوں نے، ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ریاست پاکستان اور ہندوستان کا معاہدہ ہوا کہ جو متروکہ املاک ہوں گی، یعنی پاکستان سے بھارت ہجرت کرنے والوں کی جو املاک ہوں گی وہ بھارت سے پاکستان آنے والوں کو دی جائیں گی، کیونکہ وہ اپنا مال و متاع چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اس میں زیادتی پر زیادتی ہوتی رہی، ایک تاریخی مقدمہ ہے۔ آج تم کو بظاہر کمزور لگنے والی ایم کیو ایم پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے میں اس نقطے کو شامل کیا کہ جو ایویکیوئی پراپرٹی کا قانون ہے، کہ جو متروکہ املاک کا قانون ہے، اس کے اوپر ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ کیا یہ ہماری کامیابی نہیں کہ ہم جن اصولوں کے اوپر کھڑے تھے، جن اصولوں پر ہم جب سب سے کامیاب تھے اور ہم اس وقت ان کے حوالے سے سوتے رہ گئے، آج ہم نے انتہائی بیدار ہونے کا ثبوت دیا اور ان سارے کے سارے مسائل کو لے جا کر رکھ دیا پاکستان کی اجتماعی سیاسی قیادت کے سامنے۔ یہ ہم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اور ہمارے ساتھی بھی، کیونکہ ایم کیو ایم کو یہ بھی بڑی پرابلم ہے باشعور، کہ ہم باشعور لوگ ہیں نا، تو کارکنان بھی اور جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی بہت باشعور ہیں کہ جناب یہ ہونا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان مسائل کے حوالے سے کوئی بتلا دے۔ صوبائی حکومت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ آپ کو صوبائی حکومت سے ہی مطالبات رکھنے، وہ ہم نے رکھے، لیکن پھر وفاقی حکومت سے کیا رکھا کہ جو اگر آنے والی کون سی آتی ہے، مسلم لیگ کی، ایک طرف تحریک انصاف سے معاہدہ کر کے دستخط کروا دیے، ان کی رضا آ گئی، دوسری طرف صوبائی معاملات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دستخط کروا لیے، جس پہ میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، سردار اختر مینگل، خالد مقصی صاحب سب کے دستخط ہیں، خالد مقبول بھائی اور بلاول صاحب کے علاوہ۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نے ان سے معاہدہ کیا اور اس کے چیدہ چیدہ نکات میں کہ بھائی جو ابھی مردم شماری ایم کیو ایم نے اپنے وزن سے شروع کروائی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے، جلد مردم شماری کو آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ کمپلیٹ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اور اس کے بے تحاشا کہ وفاقی حکومتوں کا قانون، اب ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے، ہم گئے آئین پاکستان میں ترامیم لے کر، یہ جو مختلف نہیں شعبدہ باز کہتے ہیں آئینی ترمیم ہونی چاہیے، آئینی ترمیم کون کرے گا؟ آئینی ترمیم کر سکتا ہے جو پاکستان کی پارلیمان میں موجود ہو، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں۔ تو 2013 سے یہ قانون ہے، یہ چھوٹی سی ایم کیو ایم پاکستان ہی ہے کہ جو پارلیمان میں یہ آئینی ترمیم لے کر گئی، آج یہ سینٹ کا حصہ ہے،
آنے والے اجلاسوں میں یہ فلور پر آئے گی کہ پاکستان میں مقامی حکومتوں کو ویسا ہی تحفظ ہو جیسا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو ہوتا ہے. 5 برس کی بلدیاتی حکومتیں ہوں, ان کے الیکشن ہر 3 مہینے کے بعد ہوں, جو کیئر ٹیکر ہو وہ غیر سیاسی ہو, مقامی حکومتوں کے یہ سبجیکٹ ہوں, صوبائی فائنانس کمیشن ہو, سب کچھ شہری سندھ کو جو چاہیے وہ ہماری ان آئینی ترامیم میں شامل ہے. کسی نے نہیں پیش کیا سوائے ہمارے, سوائے ایم کے پاکستان کے, اور معاہدہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ آپ اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اس قانون سازی میں حتی الممکن کردار ادا کریں گی. بطور سیاسی جماعت یہ سارا کا سارا کام ہم نے کیا, اور بہت لاپتہ افراد کی بازیابی, ہماری جو سیاسی دفاتر ہیں ان کے حوالے سے ان کو کھولے جانے, ان کو بند کرنے کا سلسلہ ختم ہو, شہری سندھ میں واقع وفاقی ملازمتوں میں شہری سندھ کو کوٹے کو بڑھانے کے لیے گنجائش نکالی جائے, جو بورڈ آف گورنرز اور چیف ایگزیکٹوز ہیں شہری سندھ کے اداروں کے یہاں کے شامل کیے جائیں, اینڈ دا لسٹ گوز آن. ساتھیوں, باجیوں, بزرگوں, دوستوں, گزارش یہ تھی کہ اہم باتیں خالد مقبول بھائی کریں گے, 2-3 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. 2-3 باتیں کہ دیکھیں ہم چاہتے کیا ہیں, کس طرح کی سیاست کرنا, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اصول کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہم نے 2018 میں الیکشن لڑا تھا. ہم پہ اندرونی دباؤ تھا کہ جلد از جلد ہم اس تیزی سے غیر مقبول ہوتی ہوئی حکومت کو چھوڑیں, کیونکہ ان گلیوں اور محلوں میں بلدیاتی اور صوبائی اور قومی کے انتخابات ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی لڑنے. آپ کی سیاست اپنی جگہ جناب, آپ کو مبارک ہو, ہم اپنی سیاست کرنے کا پورا استحقاق رکھتے ہیں. لیکن میں یہ کسی کو حق نہیں دے سکتا کہ کوئی مجھے جھوٹ کے پلندے دکھا کر, کوئی مجھے من گھڑت کہانیاں پہ یقین کر کے کہے کہ تم غدار ہو. بس کریں, یہ بہت سہ لیا غدار ہونے کا نعرہ ہم نے. ہم سے زیادہ نہ کوئی پاکستانی پہلے تھا اور نہ آج جناب, نہ آئندہ کوئی ہم سے زیادہ پاکستانی ہوگا, کیونکہ ہم ان لوگوں کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے یہ ملک پریکٹیکلی بنایا ہے, واقعتاً بنایا ہے. اور آپ کے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے نا کہ پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر لیا, تو جب صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا اور سلیم مانڈوی والا کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ, تو انہی آصف زرداری کے ساتھ عمران خان نے نہیں کیا تھا معاہدہ ہے؟ اس وقت تمہارے لیے سب حلال ہو گیا تھا جب تم بلوچستان کی نواز شریف کی حکومت گرا کر قدوس بزنجو کو لا رہے تھے اور صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنا رہے تھے اور سلیم مانڈی والا کو ڈپٹی چیئرمین اس معاہدے کے تحت بنا رہے تھے. جب تمہارے لیے سارا کا سارا حلال ہو گیا تھا, ہم نے تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. ہم نے تو کسی گورنر کے لیے کوئی مسلم لیگ نون سے نہیں کہا کہ ہمارا گورنر لگانا ہے, کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمیں وفاقی وزارتیں چاہیے, کوئی پیپلز پارٹی سے نہیں کہا کہ صوبائی وزارتیں چاہیے. چاہیے تو اپنے لوگوں کے لیے یہ چیزیں چاہیے, یونیورسٹی چاہیے, کوٹے پر عمل درآمد چاہیے, جعلی ڈومیسائل کا خاتمہ چاہیے, ترقیاتی فنڈ چاہیے, خواتین کی یونیورسٹی چاہیے, حیدرآباد کی یونیورسٹی چاہیے. تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر اجازت لیتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ جو آئین شکنی عمران خان صاحب نے کر دی ہے یا ان سے کروا دی گئی ہے, یہ تو خیر پاکستان کی عدالت پر بھی سوال ہے کہ اتنے روز سے کاش لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جتنی جلدی منال ریسٹورنٹ کے درست اور غلط کا فیصلہ عدالتوں سے ہوا تھا, کاش اتنا جلدی پاکستان کے آئین کو پہلی بار کسی سویلین کے ہاتھوں روندے جانے کا فیصلہ ہو جائے. ہم واضح طور کے اوپر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈپٹی اسپیکر کہے, آپ یہ کہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی اور ساتھ ہی کہیں چلو بھائی سب کے سب الیکشن میں چلے جاؤ. یہ ہو نہیں سکتا. یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب ایک قدم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے
تو جب آپ اس کو نل اینڈ وائڈ کریں گے تو یہ پھر الیکشن کو کال کیے جانا نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی. اور جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ امریکہ کے جھنڈے جلا کر کراچی سے کوئی تحریک انصاف کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دے گی, تو یہ جھنڈے جماعت اسلامی ساری زندگی جلاتی رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. آخری بات, کسی سے ڈرنا نہیں ہے, کسی کے دباؤ میں نہیں آنا ہے, کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا. یہ صرف گالیاں دے سکتے ہیں جو یہ ہمیں دے رہے ہیں. ان گالیوں کا بھی سود سمیت شائستہ زبان میں الفاظ دیں گے, موقع آنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ڈرانے والے یہ بالکل ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایم کیو ایم کس طرح پلی بڑھی اور پنپی ہے اور کون کون سے خطرات ان شہروں میں ان گلیوں میں دیکھتے ہوئے اتنے سے اتنے بڑے ہو گئے. مزید دھمکانے والے کو بھی شرم آنی چاہیے, اس کے گھر والے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار کیا کام کر رہے ہو. سچ کہہ کہ کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم, کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم, زندہ کے درو بام ہیں دیرینہ شناسا, پہنچے ہیں سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. جیے متحدہ, جیے مہاجر, جیے پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں, میری ماؤں, بہنوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز تحریکی ساتھیوں, السلام علیکم. پچھلے دنوں ہم نے آپ سے اجازت مانگی تھی, آپ سے اجازت لی تھی کہ ہم ایک ایسی صورتحال میں جا رہے ہیں جہاں پر ہر گھنٹے تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی. بار بار حالات تبدیل ہوں گے اور بار بار آپ تک آنا ممکن نہیں ہوگا. تو کوئی فیصلہ ہمیں اسی وقت کرنا ہوگا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے وہ اختیار دیا, اور آپ کی وجہ سے آپ کو مبارک ہو. جو کچھ آج آپ کو سنایا گیا ہے, ایم کیو ایم کی تاریخ میں ایم کیو ایم نے کبھی کسی سے اتنا نہیں منوایا. اور یہی موقع ہے, یہی موقع ہے کہ یہ باکمال ڈاکومنٹس اور یہ کاغذ, اس پہ لکھے ہوئے جملے, اس کے لیے زبردست خراج تحسین جاوید حنیف بھائی کے لیے. بات یہ ہے, ایک بات رہ گئی, فیصل بھائی نے نہیں بتائی, وہ یہ کہ پورے پاکستان کی قیادت کا انگوٹھا لگوایا ہے اپنے صوبے کے لیے. ہم آپس میں بیٹھے ہیں, 18 مارچ 1984 کو لکھا جانے والا ہمارا ہینڈ بل, اس پہ صوبے کا نعرہ تھا جو ہم نے نکال دیا. پھر ہم نے کئی بار دیواروں پہ یہ نعرے لکھے بھی اور مٹائے بھی اپنے ہاتھوں سے ہیں, لیکن اس 3 سالوں میں یہ نعرہ لگایا ہے. اور کہاں سے لگانا شروع کیا ہے؟ ایک بہت بڑے عوامی جلسے میں ایک قرارداد کے ذریعے کارکنوں اور عوام سے اجازت لے کے لگایا ہے, تو پھر پیچھے نہیں ہٹے ہیں, مٹنے نہیں دیا ہے, سینے پہ لکھ دیا ہے, دل میں لکھ دیا ہے, اور زبان پہ جاری ہے بار بار. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے دکھا دیا ہے. ممکن نہیں تھا جب 25 اور 26 ایم این اے بیٹھے تھے, اس وقت نہیں کیا. اس دفعہ 7 ایم این ایز نے جو ایک ساتھ تھے, انہوں نے پاکستان کے ایوان میں, قومی اسمبلی میں بھی
सूबे बनाने का इख्तियार सूबों से लेकर के ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वफाक को देने का जो बिल पेश किया था असेंबली से गुजारकर कायमा कमेटियों तक पहुंचा दिया है। सूबा सफर कर रहा है आपका, और इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि बात कुछ घबराहट नजर आ रही थी। बैनरों से भी डरेगी एमक्यूएम? ये बैनर अवाम ने लगाए या पैसों ने लगाए? ये पैसों से लगे या अवाम ने लगाए अपनी मर्जी से? बैनर से डरना है तो घर जाना है हम सबको। और भाई ये बैनर आपकी कामयाबियों का ऐलान है, यही ना करें तो फिर क्या करेंगे वो लोग? अरे भाई कुछ उनको भी तो करने दो, गालियां उनके नसीब में हैं तो देने दो। अब ये भी ना करें तो बताएं ये बाकी दो क्या करें? आपने उनके 27-28 दिन के धरने को 2 घंटे में बराबर कर दिया। जो एक काउंसलर नहीं जितवा सकते वो पीपुल्स पार्टी के साथ बैठ के मुआहदा कर रहे थे। ऐसा ही है बल्दियाती निजाम पर। तो पीपुल्स पार्टी आपके साथ कर रही थी? नहीं कर रही थी। किन के साथ करना था? जिनको पता है जो मजाक हैं और मजाक उड़वाते हैं अपना, और अपनी कौम का मजाक उड़वाते हैं, और अपनी कौम को डॉ का एजेंट साबित करने के लिए उनको लाया गया है। उनको पता होना चाहिए कि उनको कराची में, सिंध में जीतने के लिए नहीं लाया गया है, अपनी कौम को हरवाने के लिए लाया गया है। और उनको कौम को हरवाने वाले तुम बार बार हार रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? दूसरी बात यह है कि एक बात भी कई बार कही है, एमक्यूएम को कई खौफ से आजाद थी, वही एमक्यूएम होनी चाहिए। इलेक्शन के हारने के खौफ से निकलना होगा, और जिनको जिनको इलेक्शन के हारने का खौफ है वो इलेक्शन ना लड़े कभी भी। क्या उसूल बेचकर इलेक्शन जीते, या उसूल पे खड़े होकर इलेक्शन हारा है तो आपकी हार मानी किसी ने? कोई कहता है कि कराची के स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करें, वो बेचारे खुद भी नहीं कहते। वो भी हमें गाली देते, कराची को बेच दिया। वो भी हमें कहते कराची के लिए आपने कुछ 14 MNA वो हैं, वो आज खड़े होकर कहते हैं एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया, वजीर आजम उनका था। सदर और गवर्नर उनका था। हमने बेचा है अपने आप को एमक्यूएम के हाथों। अब हम नहीं हैं, पूरी एक तहरीक है। और क्या ये बात पहले भी कही थी और बात हुई थी। पहली बात, अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, अब की धोखा देने की बारी हमारी है। लेकिन धोखा हमारा ऑप्शन नहीं है, हम दे नहीं पाएंगे। हमारी तहजीब इजाजत नहीं देती, हमारी तरबियत इजाजत नहीं देती, हमारा नजरिया इजाजत नहीं देता, हमारी तारीख इजाजत नहीं देती, हमारी तंजीम इजाजत नहीं देती, हमारी तहरीक इजाजत नहीं देती। आपको धोखा देने का टाइम निकल चुका है। ये 7 भारी पड़ रहे हैं, 27 आने वाले हैं, फिर इनका क्या करेंगे? ये आपको डराने वाले, दबाने वाले, मारने वाले, आपका रास्ता रोकने वाले थक गए। आज नहीं कह रहा, कई साल से कह रहा हूं, और यह भी कह रहा हूं अच्छा वक्त हमारी जानिब बढ़ रहा है, उसी का खौफ है। उसके लिए दोबारा बात करेंगे, किस तरह अच्छे वक्त में अच्छे बनकर अच्छे वक्त को कौम के लिए अच्छा बनाएंगे। यह भी कई साल से कह रहे हैं कि एमक्यूएम अपने आप को बचाने की कोशिश में बच नहीं पाएगी। एमक्यूएम जब तक कौम को बचाने की कोशिश नहीं करेगी, उस वक्त तक बच नहीं पाएगी। और हमने इस कागज के जरिए कौम को बचाने का नुस्खा
आने वाली नस्लों को दे दिया है। पहली बात, हमारा न कोई इत्तेहाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से हुआ है और ना कोई मुआहदा। क्लियर है ये बात? तो जब बता रहा हूं और तय हुआ है, बिलावल क्या कह रहे हैं, वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है। हम एक नारों की अपने मुतालबों की फहरिस्त, और वो मुतालबे क्या थे? ये लापता अफराद के पते ढूंढने की एक ख्वाहिश थी। ये जेलों में भरे हुए अपने नौजवानों को घर तक लाने की एक ख्वाहिश थी। ये हमारे दुखों की दास्तान, हमारे जख्मों की कहानी, ये लिखी हुई थी इन कागजात पे। जो 70 साल से लुटे हैं, उसका पूरा एक एक हिसाब था इस कागज के अंदर। वो हम कई साल से इन्हीं मुतालबों को लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे? जलसे और जुलूस और रैलियां निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे? किस लिए निकाल रहे हैं? कोई सुने, उसको सुनवाने और मनवाने के लिए निकले थे। हमने क्या किया? वो जो कुछ कर सकते थे, जो कुछ उनके पास था, उन्होंने किया। वो अपने डंडे के नीचे हमें लाए, हम उनको अपने कलम के नीचे ले आए। अब धोखा हम कैसे खाएंगे जब हमें इनकी हुकूमत ही नहीं बनानी है? और बनानी भी है, जमहूरियत को बचाने के लिए हम जाएंगे नहीं। आप मेरे साथ खड़े रहिएगा। नहीं जाने देंगे एमक्यूएम को हुकूमतों में वजीर बना के, जिसमें चंद लोगों को फायदा होता है। जब बहुत जरूरत होगी तो आपसे इजाजत लेना लाजिम करार दिया जा रहा है। आज कहने की इजाजत दीजिए, 2011 तक लफ्ज मतरूका सिंध एमक्यूएम के किसी स्टेज से उसका कभी जिक्र सुना है आपने? ये न्यूयॉर्क में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, जिसमें मतरूका सिंध को ही बुनियाद बनाया था अपने नए सूबे की दलील के तौर पर। आज आ गया है ना कागज पर। ये पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने अपना अंगूठा शब्द कर दिया है कि हमें लूटा गया है। हमसे किसी ने अंसारे मदीना वाला सलूक नहीं किया है। हम तारीख राव में मारा हुआ वो काफिला है, आज सबने कबूल किया है। हमने ये मनवाया है कि सूबे धरती मां नहीं है, धरती मां पाकिस्तान है। और इस धरती मां को ज्यादा सूबों की जरूरत हुई तो ये सूबे बनाए जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी मुकद्दस सरजमीन नहीं है जहां सूबे ना बनाने की बात की जाए। सिंध में भी बनेंगे, पंजाब में भी बनेंगे, केपीके में भी बनेंगे, बलोचिस्तान में भी बनेंगे। जहां जहां जरूरत है वहां बनेंगे। कहां थी वो एमक्यूएम जब गिलगित बिल्तिस्तान को सूबा बनाया जा रहा था? तो मांगा था किसी ने? अब जहां से आवाज आती है तो आज की एमक्यूएम कहती है कि हमारे सूबे के बगैर किसी और सूबे का नाम लिया तो हम सड़कों पे होंगे। तो हम 26 जनवरी को वजीर आला हाउस पे कब्जा करने गए थे क्या? एक मुतालबा लेके गए थे और उनसे कह रहे थे आओ और सुनो। किन से कह रहे थे? जो वहां मौजूद थे। अब
अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप कह रही है आओ सुनाओ, तो ना जाते। सुनवाया भी है, मनवाया भी है। अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो आज ये डॉक्यूमेंट तैयार है, कल वो हुक्मरान नहीं रहेंगे। नए हुक्मरानों के साथ इन्हीं मुआहदों पर कौम, महाजिर, सिंध के शहरी इलाके अपना मुकदमा लड़ते रहेंगे। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर मुश्किल है। हमने तो बहुत पहले कहा था, लोगों को एमक्यूएम तकसीम होती हुई नजर आ रही है, हमें एमक्यूएम की तजदीद होती हुई नजर आ रही है। हम उस वक्त भी लोगों से कह रहे थे कि आपको एमक्यूएम बिखरती हुई नजर आ रही है, हमें एमक्यूएम निखरती हुई नजर आ रही थी। आप बताइए, हमने आपको पीटीआई को हमने छोड़ा तो हुकूमत छूट गई उनकी, हमने पीटीआई को पकड़ा तो हुकूमत मिल गई उनको। तो हमारे मिलने से और हमारे जुदा होने से पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का ऐवान आपकी जरूरत बन के रह गया है। ये एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला कम शोर के साथ, कम नुकसान के साथ अपनी कौम को ज्यादा तेज सफर करती हुई आगे की जानिब ले जाती हुई ले जा रही है, सबको नजर आ रहा है। अगर मुझे और आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर हम एमक्यूएम के बजाय अपने आप को देख रहे हैं। कोई पीछे रह गया है तो अपनी नालायकी से पीछे है, कोई अपना अलग से सोच रहा है तो वो काफिले से अलग हो गया है। किसी को नहीं मिलेगा जो काफिले के साथ शामिल नहीं होगा, जो कारवां के साथ शामिल नहीं होगा, वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह वफाक से अलग और सूबे से अलग। सूबे से क्यों जरूरी था कि 18वीं तरमीम के बाद 70% चीजें उनके पास थीं। 18वीं तरमीम को हमने कभी रोल बैक करने को नहीं कहा है, हमने कहा इसमें मुकम्मल इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें आर्टिकल 140 से एमक्यूएम ने डलवाया था। अब आने वाले वक्तों में आपने देख लिया है, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनकी आंखों पर नफरत की ऐनक है और वो लगा रहे हैं बैनर, तो लगाने दीजिए। आप डर रहे हैं तो आपको घर में बैठना चाहिए। लड़ने के लिए एमक्यूएम की सफों पे बुज़दिलों का कोई काम नहीं है। अगर गाली नहीं पड़ेगी, अगर आपको गाली ना पड़े तो परेशान हो, कुछ गलत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के निजाम को चैलेंज कर रहे हैं, वो गाली नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे आपके साथ। और आइंदा मेरा ख्याल है हम हुकूमत में जाएं ना जाएं, डिप्टी स्पीकर मांग लेते हैं, ताकि किसी दिन डिप्टी स्पीकर हमारा ऐलान कर दे जागीरदाराना निजाम खत्म। जिन्होंने कर्जे लेकर खा गए हैं वो सब जेलों में। कल अल्लाह करे अगर ये फैसला आता है तो डिप्टी स्पीकर के अलावा फिर एमक्यूएम को किसी चीज की जरूरत नहीं है, और एमक्यूएम के पास ये ताकत आ गई तो पाकिस्तान को फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। आवाज बैठ रही है, सच की आवाज और हक की आवाज का मसला ही यही है, या तो बैठा दी जाती है या बैठ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। काम करने का वक्त आ रहा है, जो लड़ेगा उससे लड़ेंगे, जो साथ चलेगा उसके साथ चलेंगे। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो कोई रास्ते में ना आए। हमारे पास वक्त भी कम है, काम भी ज़्यादा है, कारकुन भी बहुत हैं। हमने कहा था एमक्यूएम के अलावा ना सिंध के शहरी इलाकों की कोई का मुस्तकबिल और उसकी कोई नुमाइंदगी है, ना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।